بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات بر محمد حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب طیب البیان میں عالم بشریت کو اور دعوے داران دلداری پروردگار کو رمز محبت سمجھا رہا ہے، سلیقہ الفت سمجھا رہا ہے، طریقہ عشق سمجھا رہا ہے، اور خدا سمجھا رہا ہے کہ خالی محبتوں کے دعوے کافی نہیں ہوتے۔ یہ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پروردگار دعوے داران محبت کو رمز محبت سمجھا رہا ہے، سلیقہ الفت سمجھا رہا ہے، طریقہ عشق سمجھا رہا ہے۔ ان دلداری کے دعوے داروں کو کہ جو اللہ کا تعارف کروانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، مالک آپ کے اب تک کے روزے قبول فرمائے اور اگلے روزوں کے لیے آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ وہ ہر سال، چونکہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم گناہوں کی طرف مائل رہتے ہیں، لیکن پروردگار نے اس مہینے میں خدا جانے کیا خاصیت رکھی کہ کوئی کتنا بڑا بھی مجرم ہو، وہ 11 مہینے اگر متوجہ نہیں ہوتا تو رمضان میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کرنا چاہتا۔ یہ اس مہینے کی خاصیت ہے، تو پروردگار اس ذکر کے صدقے میں آپ کے روزے، ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں، اب تو وقت بھی قریب ہے، میں آپ کے روزے کا خیال رکھوں اور آپ میرے روزے کا خیال رکھوں، نہ زیادہ میں آپ کو زحمت دوں نہ آپ کو زحمت، لیکن مجلس عزا ہے تو ساری توانائیاں قربان ہیں۔ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چہرے سے حیرت ہٹا کے چہرے پہ نور مودت پھیلانا۔ روزے دار چہرہ نظر آئے لیکن شیعہ روزے دار چہرہ نہ آئے۔ روزہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر و تحمل کی نشانی ہے اور صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، لیکن صبر و تحمل اور چیز ہے، اور بھوک کی مایوسی اور چیز۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس ہوائی باتیں نہیں ہوتی، میرے پاس اونچی بات نہیں ہوتی، میرے پاس اونچی آواز نہیں ہوتی، اونچی بات ہوتی۔ خدا انہیں رمز محبت سمجھا رہا ہے، سلیقہ عشق سمجھا رہا ہے۔ ان دعوے داران محبت کو جو خدا کا تعارف کروانے والوں کی گلی سے آنکھیں چرا کر اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے پیچھے آؤ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جسے مجھ سے محبت ہے وہ مصطفیٰ کے پیچھے آئے، نہیں، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے جسے اس سے محبت ہے وہ میرے پیچھے آئے۔ آپ نے اس کی باریکی کو محسوس نہیں کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے
یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے پیچھے آئے. نہیں، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیچھے آئے. جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور جو نہیں سمجھے باریک باتوں کے لیے باریک ذہنوں کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نے نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا نے نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا پیچھے آئے، بلکہ خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیچھے آئے. یہ پروردگار اس امت کے سامنے اپنی زبان سے محمد کی اتھارٹی بیان کر رہا ہے. مصطفیٰ کی اتھارٹی ہے، ورنہ خدا خود بھی کہہ سکتا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے پیچھے آئے. نہیں، مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیچھے آئے. اس کا مطلب ہے خدا اپنی زبان سے بتا رہا ہے کہ میری بات کی موجودگی میں بھی محمد کی بات چلتی ہے. میں کائنات نثار کر دوں اس رمز کلام اطیب البیان پر. یہ خدا مصطفیٰ کی اتھارٹی سمجھا رہا ہے کہ میری بات کی موجودگی میں بھی محمد کی بات چلتی ہے. اور کائنات کے رسول نے علی کو اپنی موجودگی میں مولا کہہ کے امت کو بتایا کہ وہ علی ہے کہ جس کی بات میری بات کی موجودگی میں بھی چلتی ہے. میں آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہوں، آپ اس ذکر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، جو آپ کا روزہ ہے وہ 70,000 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اگر آپ کا چہرہ بتا دے کہ آپ ذکر یہاں سے نہیں یہاں سے سنتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کو کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، زندگی گزر جائے قرآن پڑھتے پڑھتے، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ویسا پڑھا ہے جیسا خدا چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے پیچھے آئے. یحببکم اللہ، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے پیچھے آئے گا، پہلے وہ خدا سے محبت کرتا تھا پھر خدا اس سے محبت کرنے لگا.